اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 50 نمبر آیت سے اگلی آیت سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ترجمہ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین میں نے 40، لیلۃ میں نے رات، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، ایک ایک لفظ کا دیکھیں، ثم میں نے پھر، اتخذتم کا معنی کہ تم نے بنا لیا، اتخذتم کا معنی تم نے بنا لیا، العجل، عجلہ کا معنی گائے کا بچڑا، عجل کہتے ہیں گائے کا چھوٹا بچہ۔ تو اب پورے کا ترجمہ، ثم اتخذتم العجل، تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم اور تم لوگ، ظالمون ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پہ، ٹھیک ہو گیا۔ ثم پھر، عفونا ہم نے معاف فرمایا، درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، اس واقعے سے کون سا واقعہ مراد ہے کہ وہ جو انہوں نے بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اللہ فرماتے اس واقعے کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہیں معاف فرما دیا، لعلکم تاکہ تم لوگ، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو، وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کہ تورات، کیونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، والفرقان اور فرقان، فرقان یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کیونکہ یہ تورات یہ حق اور باطل کے درمیان، سچا معبود اور باطل معبود کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اس وجہ سے اللہ فرماتے والفرقان ہم نے فرقان عطا کیا، لعلکم تاکہ تم لوگ، تہتدون ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے رستے پر آ جاؤ۔ آگے آخری آیت، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پہ، اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پہ، کیسے ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، باتخاذکم میں نے اپنا بنا کر، اپنا معبود بنا کر، العجل، عجل کا میں پیچھے بتایا ہوں، عجل کا معنی ہے بچڑا، کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے خالق کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ فقتلوا تو پس قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، فقتلوا کا معنی قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، یہ میں تشریح میں بتاتا ہوں کہ اس کا معنی اور مطلب کیا تھا۔ ذالکم تو یہ والا معاملہ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب پس اللہ رب العالمین نے رجوع فرمائی، یعنی ان کے توبہ کو قبول فرمایا، علیکم تمہاری طرف، رجوع کی تم پر، فتاب اللہ نے رجوع کیا، علیکم تم پر، یعنی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، انہو کیونکہ بے شک وہ اللہ، هو التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، اور الرحیم بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں گی تشریح کی طرف، آیت نمبر 50 کی طرف واپس آ جائیں، پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 50،
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ 40 لَيْلَةً، اس کی تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی، بنی اسرائیل وہ فرعون غرق ہو گیا، فرعون پانی کے اندر ڈوب گیا. اب یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کر کے اب یہ اپنے فلسطین وغیرہ کی طرف ہجرت کر کے نا واپس آ رہے تھے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا یہ فرمایا کہ موسیٰ 30 راتیں یعنی کہ 1 مہینہ وہ آپ نا کوہ طور پہ جائیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنا یعنی کہ اعتکاف کریں 1 مہینہ. تو 1 مہینے کے بعد پھر آپ کو تورات دی جائے گی، یعنی کہ آپ کے لیے جو آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے جو کتاب ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی. تو 30 راتوں کا وعدہ تھا. یہ 9ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے 30 راتوں کی بجائے 10 راتیں اور بڑھا دی. 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کو 30 کے ساتھ 10 مزید بڑھا کر 40 راتوں کا حکم فرما دیا، جس کا یہاں پر 40 راتوں کا ہی تذکرہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 راتیں ہی وہاں پر کوہ طور پر عبادت کی تھی، اعتکاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرمایا تھا. تو 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی تھی. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ جی ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یہ آیت کا اگلا حصے کی تشریح کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو ان بنی اسرائیل نے پیچھے کیا کیا، یہ جو امت کے لوگ تھے انہوں نے نا ایک گائے کا بچڑا بنا لیا، یعنی کہ سونا ان کے پاس موجود تھا، زیورات ان کے پاس موجود تھے. اس کی مکمل تفصیل نا وہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے پاس جتنا بھی زیور تھا نا، جتنا بھی سونا چاندی تھا، انہوں نے نا یہ سامری تھا ان کے پاس. سامری آج بھی مشہور ہے، سامری جادوگر، آپ نے بڑا اس کا نام سنا ہوگا. یہ سامری جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بندہ سامری. تو یہ سامری نے پتہ کیا کیا، اس سارے قافلے والوں سے بنی اسرائیل سے وہ سونا زیورات اکٹھے کر کے نا ان کو آگ کے اندر پگھلا کر ایک ان کے لیے نا گائے کی طرح کا ایک بچڑا، گائے کی طرح کا نا ایک ان کے لیے ایک معبود بنا دیا. اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم سارے نا اس کی عبادت کرو، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے. اچھا، سارے کے سارے اس کی عبادت شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا. اب سارے کے سارے اس بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کے سامنے طواف کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے منع بھی کیا کہ یار یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا خالق وہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اللہ نے فرعون سے نجات دی، وہ ہمارا رب ہے، اس کے سامنے سجدے کرو. لیکن یہ قوم والوں نے نا حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دھمکی دے دی کہ اگر تو باز نہ آئے ہم تجھے قتل کر دیں گے. اچھا، یہ ہوا تھا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو، ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، عبادت اس کی شروع کر دی تھی، اور تم ظلم بھی کرنے والے تھے. اب ظلم اس کے اندر کیا ہے جی؟ ظلم اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پیشانی اس رب نے دی ہے، پیشانی اس خالق نے ہمیں دی ہے. تو یہ پیشانی کا حق یہ ہے کہ یہ پیشانی رب کے سامنے ہی جھکنی چاہیے، یہ پیشانی اس خالق کے سامنے ہی جھکنی چاہیے. اگر ہم یہ پیشانی کسی اور کے در پہ، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی بابے اور کسی بزرگ کے قدموں میں جا کر ہم اپنی پیشانی کو جھکائیں گے تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. کسی کو اللہ فرماتے وہ انتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے کہ تمہیں اللہ نے نجات دی ہے فرعون سے. غرق اللہ نے فرعون کو کیا اور اللہ نے کیا تھا، لیکن اب عبادت کی باری ہے، یہ سجدہ کرنے کی باری ہے، تو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کے سامنے سجدے شروع کر دیے، تو یہ ظلم تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس جرم کے باوجود، تمہارا جرم دیکھیں کتنا بڑا تھا، یہ شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نا ان کے لیے آپشن نکالا تھا کہ تم توبہ کرو گے. توبہ کا طریقہ آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے، یہ آگے میں جا کے ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہارے اس جرم کے باوجود، ان گناہ کے باوجود، شرک کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف فرما دیا. کس لیے معاف کیا، کس لیے درگزر کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شرک، اس گناہ اور اس غلاظت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دی. ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت جی
آیت نمبر 52 سے آگے آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. یہ ایک ایک آیت کی تشریح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ساری باتیں کلیئر بھی ہوگی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اچھا بنی اسرائیل آپ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، معبود اس کو بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی. اور یہ سارا مکمل تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، سورہ القصص کے اندر موجود ہے، اور سورہ الشعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی. اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرما دی، والفرقان، اور فرقان عطا کر دیا جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی. کہ تورات نے بنی اسرائیل کو آ کے بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے فرعون سے تمہیں نجات دلائی ہے، اور یہ بچڑا جو سامری جادوگر نے سامری نے بنا دیا یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ ہمارا خالق نہیں ہے، ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات عطا کی ہے. لعلکم تہتدون، اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. یہ اس مقصد تھا تمہیں تورات دینے کا. ٹھیک ہے. اب آخری آیت کے اندر جو ان بنی اسرائیل نے جرم کیا تھا اور شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس بچڑے کو، اس گائے کے بچے کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا، اس کو اپنا خالق و مالک مانا تھا. ان کی توبہ کس طرح قبول ہوئی یہ اس آیت کے اندر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا تھا. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے کتنی رحم اور کرم والا معاملہ فرمایا، کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا گناہ ہو جائے بس توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمہارا گناہ ختم، معافی ہو جائے گی، توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی. یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن نکالا ہے. لیکن بنی اسرائیل نے یہ جو شرک کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، اس کی پتہ ان کو کیا سزا ملی تھی، اس کا ان کو کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس آیت میں تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کے اوپر توجہ کیجیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا کر اس کے سامنے سجدے کر کے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. اب کیا کرنا، ظلم تو ہو گیا، شرک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہوگا، اگلے لفظوں کے اوپر ذرا توجہ دیجیے گا. توبہ کا اللہ نے طریقہ ان کو کیا بتایا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ اکبر. اس لفظوں کو دیکھ کر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر کتنے کرم فرمائے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرنا. یعنی ہوا یہ تھا، قانون اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ افراد کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، یعنی کہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے نا یہ لوگ. ایک تو کہتا تھا، ایک حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گروہ مل گیا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، کسی کے سامنے ہم نے سجدہ نہیں کرنا. اور ایک گروہ جو کہ اس بچڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا، اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس کو اپنا خالق مالک ماننا شروع کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا نا، یہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں. اب بھائی جو ہے، ایک بھائی نے شرک نہیں کیا، دوسرے بھائی نے شرک کیا، تو جو رکھیے گا، ایک بھائی نے شرک نہیں کیا اور دوسرے بھائی نے شرک کیا تھا، بچڑے کی عبادت کی تھی. اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ اپنا وہ بھائی دوسرے مشرک بھائی کو جس نے شرک کیا تھا نا، اس کو قتل کرے، یہ اس کی توبہ قبول ہونی. اسی طرح وہ باپ جس نے شرک نہیں کیا تھا اور بیٹا جس نے شرک کیا تھا، اللہ کا حکم یہ آیا کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے جس نے شرک کیا. تو یہ مانا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت کم و بیش 60-70 ہزار کے قریب لوگ قتل ہوئے تھے اس شرک کی وجہ سے. اس شرک کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا طریقہ یہ نکالا کہ قتل ہوں گے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے اوپر کتنا کرم کیا. بس توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے معاف ہو جائے گی. لیکن ان بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ قتل ہوں گے تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. اچھا آگے چلیں گی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان قوم کو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں. تمہارے رب کے ہاں یہ والا جو طریقہ ہے نا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کرے، یہ طریقہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے اور اسی کے ساتھ ہی تمہاری توبہ قبول ہوگی.
کسی کے ساتھ ہی تم سے درگزر ہوگا. جب انہوں نے یہ کیا یعنی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے شرک کرنے والوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فتاب علیکم, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا, ان کی توبہ کو قبول فرما لیا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے بھی ذرا بچ کے ہی رہنا ہے, ان سے بھی ذرا دور ہی رہنا ہے, وہ کرنا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب شرک کرنے والوں کے اوپر ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر بھی آ جائے. ٹھیک ہے, آگے لاسٹ انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے, مہربان ہے, مہربانی فرمانے والا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کا سارا یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اب اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنا مائک آن کریں اور سوال کر سکتے ہیں. جی